سر یہ بتائیں کہ آبویسلی بہت کنفیوژن تھی، پہلے کہا جا رہا تھا کہ سوابی کے جلسے میں تاریخ دی جائے گی، پھر سوابی کے جلسے میں تقریریں کر کے سب گھر چلے گئے، پھر آج عمران خان صاحب کی طرف سے کال آئی ہے. واٹ واز دی اوریجنل پلان؟ کیا ہمیشہ سے یہی پلان تھا کہ عمران خان صاحب تاریخ دیں گے، یا کیونکہ سوابی میں تاریخ نہیں دی گئی تو اب عمران خان صاحب نے تاریخ دے دی ہے؟ شکریہ عارفہ بہت آپ کا. یہ ہمیشہ سے کال جو تھی وہ خان صاحب نہیں دینی تھی جی. اس میں مختلف چونکہ لوگ ہوتے ہیں پارٹی میں تو ان کے مختلف الفاظ میں شاید کبھی کوئی مس کمیونیکیشن ہو جائے، لیکن یہ کال کی جو فائنل کال تھی وہ خان صاحب نہیں دینی تھی، وہ اب دی ہے. لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جی ہم اس کال کی نوبت کیوں آئی ہے یا اس احتجاج کی نوبت کیوں آئی ہے. نہیں، میں ان لوگوں میں سے ہوں جو کہ ہمیشہ ڈائلاگ کو پریچ کرتے ہیں، اور میں اپنی بھی تاریخ کے اوپر بھی جو تھوڑا بہت ہم نے پڑھا ہوا ہے اس میں جو مہذب معاشرے ہوتے ہیں جہاں آئین کی حکومت ہو، قانون کی حکومت ہو، جہاں اخلاقیات اور انسانیت کے تقاضے پورے کیے جاتے ہوں، وہاں بات چیت ہی سب سے بڑا وہیکل ہوتا ہے. بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ بات کر کے شیئر کر کے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہم جس نہج کے اوپر کھڑے ہیں وہاں یہ تمام چیزیں ایسا لگتا ہے کہ مفقود ہوئی ہیں اس ملک میں. نہیں ہے، نہ قانون ہے، نہ آئین ہے، نہ ہی اخلاقیات اور انسانیت ہے. تو یہ یعنی کہ سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب کیونکہ کوئی گنجائش کہیں نہیں ہے تو اس لیے آپشن کوئی نہیں ہے کوئی آپشن نہیں. اسی میں بالکل ایگزیکٹلی میں یہی عرض کرنے لگا تھا آپ سے کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے. وہ ورچولی ہماری جو پولیٹیکل سروائیول ہے ہماری لیڈرشپ کی، وہ اس کو اچھا سر بٹ معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، بہت بار یہ بات ہو رہی ہے. جب آپ کا یہ دھرنا ہوا تھا اسلام آباد کا بھی، جس کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب کچھ کافی گھنٹے غائب رہے اور اس پہ بھی جو سب گفتگو ہوئی، تب بھی کہا جا رہا تھا کہ یہ کہانیاں میڈیا رپورٹ سامنے آئیں کہ پارٹی کی جو میٹنگز ہوئی زوم پہ اس میں تلخ کلامی ہوئی ایک دوسرے سے. اب دوبارہ یہ بات ہو رہی ہے کہ پارٹی کی بہت سی جو سینئر لیڈرشپ ہے، خاص طور پہ جو لوگ سامنے ہیں جو پبلک میں ہمیں نظر آتے ہیں، وہ بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم اس کو افیکٹو نہیں کر پائیں گے. کس حد تک یہ ڈیبیٹ پارٹی میں موجود ہے؟ دیکھیے میں تلخ کلامی کا لفظ تو میں استعمال نہیں کروں گا، لیکن پارٹی میں آراء پائی جاتی ہیں اور یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. تمام پولیٹیکل پارٹیز میں لوگوں کے اوپینینز ہوتے ہیں اور یہ بھی لازمی نہیں ہے کہ ہر بندہ دوسرے کے اوپینین سے ایگری کرے. تو ہماری پارٹی میں بھی ڈیفینیٹلی آراء ہیں، لوگ مختلف اپروچ رکھتے ہیں، لیکن انتہائی کلچر طریقے سے ڈسکشن ہوتی ہے. سب کھل کے اپنی اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک فیصلہ ہوتا ہے، اور وہ فیصلہ جو ہوتا ہے پھر سب کے اوپر لاگو ہوتا ہے. اور یہی اس کال کے بارے میں بھی تھا کہ جب خان صاحب کال دیں گے تو پھر ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے. لیکن اس وقت جو بیسیکلی دو لوگ ہیں نا، دو آراء جو ہیں، اگر آپ اس کے اوپر بات کرنا چاہیں تو وہ ایک تو وہ لوگ ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ جی ڈو اور ڈائی والی سچویشن ہو. الٹیمیٹلی تو وہی ہوتا ہے، جب آپ احتجاج میں جاتے ہیں تو پھر اٹس ڈو اور ڈائی. دوسرے ایک اور بھی جو رائے ہے جس کا کہ آج بھی کچھ لوگوں نے تذکرہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ شاید ہم تھوڑی سی اور کوشش کر لیں، دیکھ لیں، تو اس کے بعد الٹیمیٹلی اگر نہیں ہوتا جس کی کہ کوشش کس چیز کی کریں، مطلب انتظار کر لیں، دیکھ لیں کہ کوئی کنسیلیٹری موو ہو جائے، بات چیت ہو جائے، دیکھ لیں اس چیز کو. لیکن جو رویے آج تک ہم نے دیکھے ہیں اس کی بیسس کے اوپر جو ایک میجورٹی ہے پارٹی میں، وہ یہ فیل کرتی ہے کہ ان لوگوں کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ وہ کراس دا ٹیبل بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کریں. بالکل ٹھیک سر، بٹ یہ والی بات کہ اگر وہ نہیں بھی کوئی بات کرنا چاہ رہا ہے یا کوئی کنسیلیشن آپ کی نہیں ہو رہی، ویسے یہ آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ یو ٹاک اباؤٹ دی گورنمنٹ اور دی اسٹیبلشمنٹ، یا آپ کس کا موڈ دیکھ رہے ہیں؟ گورنمنٹ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے نا جی اس وقت. فرینکلی آئی ہیو سیڈ اٹ اگین اینڈ اگین، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اینی ادر انسٹیٹیوشن، بٹ دی فیکٹ از دیٹ کہ یہ اس گورنمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس گورنمنٹ کے پاس کوئی پاور نہیں ہے. یہ کبھی پارٹی میں گفتگو ہوئی ہے کہ جیسے کہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ اگر پولیٹیکل فورسز اکٹھی بیٹھ جائیں اور آپس میں بات کر لیں تو کئی دفعے اسٹیبلشمنٹ کو خود ہی پیچھے ہٹنا پڑتا ہے؟ Has this ever been a debate within the party؟ ہمارے فورٹ کے آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اسی سلسلے میں ہی آپ دیکھیں، اسی کانٹیکس میں خان صاحب نے محمود اچکزئی صاحب کو مینڈیٹ دیا تھا جی کہ آپ جا کے بات کر لیں، اور انہوں نے کوشش بھی کی تھی نواز شریف صاحب کے ساتھ کوئی رانا ثنا کے تھرو کوئی بات چیت کا عمل جو ہے وہ ہمیں فیلنگ ہوئی تھی کہ شروع ہو جائے گا، لیکن وہ نہیں ہوا. اس کی وہ بیک آؤٹ کر گئے ہیں. ان کو
جو دوسرے لوگ تھے. نہیں اچک زئی صاحب بیک آؤٹ کر گئے. اچک زئی صاحب نے تو بیک آؤٹ نہیں کیا نا, جو دوسرے لوگ ہیں وہ بیک آؤٹ کر گئے تھے, شاید ان کو اجازت نہیں ملی ہے بات چیت فردر کرنے کی. سر ایک یہ بھی تھیوری ہے کہ اچک زئی صاحب جب نے بات کی تو ان سے سب سے پہلا سوال پوچھا گیا یا یہ کوئی میسیجنگ ہوئی کہ جی آپ کے پاس کیا آپ کوئی مینڈیٹ اس قسم کا لائے ہیں کہ آپ اگر کوئی کمٹمنٹ کریں گے تو عمران خان صاحب ول اسٹک ٹو دیٹ. بسا اوقات ہم لوگ ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے اور مختلف اور فورمز کے اوپر کہہ چکے ہوئے تھے کہ خان صاحب نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے, پریروگیٹو ہے ان کے پاس بالکل. اگر وہ ان کو مینڈیٹ دیا ہے تو لازمی بات ہے کہ وہ نیگوسیشنز کیسے ہوتی ہیں, آپ ان کے پاس جاتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, ان کی کچھ آراء ہیں ان کو لے کے پھر واپس آتے ہیں, وہ ڈسکس ہوتا ہے اپنے فورم کے اوپر, اور اس کے بعد پھر دوبارہ اٹس ٹو اینڈ فرو, اینڈ دیٹ از ہاؤ یو گریجولی موو ٹورڈز اے سولوشن. لیکن وہ پہلے اسٹیپ کے بعد آگے چلا ہی نہیں, کیونکہ وہ کمپلیٹلی بیک آؤٹ کر گئے اور وہ انہوں نے نہیں کیا. ان کی پارٹی کے اندر ڈویژن ہوگی. آپ کو یاد ہے خواجہ آصف صاحب کی اسٹیٹمنٹ آ گئی تھی, احسن اقبال کی اسٹیٹمنٹ آ گئی تھی کہ جی اس قسم کی بات چیت نہیں ہونی چاہیے, اور کچھ سخت الفاظ استعمال کیے گئے تھے. محمود اچک زئی صاحب کے پاس آج بھی مینڈیٹ ہے اور وہ بات چیت کر سکتے ہیں. شاید وہ بات چیت کر بھی رہے ہوں, شاید ان کا کانٹیکٹ ہو, نہیں ہے. میں ان سے بات کروں گا کل, اب چونکہ یہ کال آئی ہے تو میں ان سے کل بات کروں گا اور پتہ کروں گا. تو سر ود ان دا پارٹی پھر یہ جب بحث ہوتی ہے تو آئی مین آبویسلی ابھی بھی یہ ہے اور سب کا یہ خیال ہے کہ اس دفعہ بھی آپ لوگ 24 کو نکل آئے کچھ بھی نہیں ہوگا, یا تو وہ آپ کو نکلنے نہیں دیں گے. ہم نے یہ بھی بہت دفعہ پہلے دیکھا ہے, جس کی وجہ سے اب ورکرز کا بھی اعتبار پارٹی لیڈرشپ سے اٹھ گیا ہے, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ آپ لوگ سنجیدہ نہیں ہیں. تو ود دس, اور مطلب واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ پارٹی میں بھی سب یونائٹڈ نہیں ہے, پھر ورکرز کی طرف سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت سا ڈسٹرسٹ ہے, تو وہ تو بالکل ہی لوگ نہیں نکلیں گے. نہیں, آپ یہ آئی بیگ ٹو ڈس ایگری, آپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ پارٹی میں یونائٹڈ نہیں ہے. پارٹی میں یونٹی ہے, پارٹی میں آراء پائی جاتی ہیں, لیکن اس کا مطلب اسی کر رہی ہوں کہ وہ اگر کچھ لوگ ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید مؤثر نہ رہے آپ کی جو 24 نومبر کی موومنٹ ہے یا احتجاج ہے, تو پھر سر آئی مین obviously جسٹ بیکاز آپ لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے کرنا ہے ڈزنٹ مین کہ وہ سب لوگ کنونس ہو گئے. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ سر مجھے بھی خدشات ہیں کہ آپ لوگ پہلے نہیں کر سکے, اس دفعہ کیا ہو جائے گا؟ دیکھیں اس وقت اس طرح پریپیئرڈنیس جو ہے ہماری بہتر ہے, موبلائزیشن ہے, گراس روٹس لیول کے اوپر ہم نے کچھ کام کیا ہے. جہاں تک جب آپ یہ ڈی چوک میں آئے تھے اس سے بہتر ہے, بہت بہت ڈفرینٹ لیول کے اوپر کام ہوا ہے. دوسرا یہ کہ جی ریاست کی فسطائیت کا جو ہے وہ تو مجھے بالکل کوئی شک نہیں ہے, آپ صحیح کہہ رہی ہیں. نہ صرف یہ کہ ماضی کی طرح اب بھی استعمال ہوگا, بلکہ شاید اور بھی زیادہ وشس قسم کی فسطائیت کا استعمال ہو, کیونکہ یہ اس سے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم اس کے کس طریقے سے نبرت آزما ہوتے ہیں. لیکن جہاں تک تیاری کا سوال ہے تو اس دفعہ ہم گراس روٹس لیول یو سی لیول تک گئے ہوئے ہیں, اور وہ پورے پنجاب میں خاص کر یہ کام ہوا ہے. 24 نومبر یہ تو خان صاحب نے کال دی ہے, یہ تو انہوں نے دی. ہمارا تو رابطہ ہی ان سے کوئی نہیں ہے, نہ ملنے دیتے ہیں. 12 ہفتے ہو گئے ہم لوگ نہیں مل سکے, ہم لوگ پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں ملنے دی. کل بھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا. عمر ایوب صاحب تھے, شبلی فراز تھے وہاں, صاحبزادہ صاحب تھے, اسد کیسر صاحب تھے, ان کو پکڑ کے اریسٹ کر کے ان کو چوکی میں لے گئے, اور اس کے بعد کچھ دیر کے بعد چھوڑ دیا. حالانکہ یہ ہائی کورٹ کی اسپیسیفک انسٹرکشنز کے اوپر وہ لوگ گئے تھے ملنے کے لیے.